على نفسه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خیر خواہی ہے، ہمدردی، لوگوں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے لیے خیر کا طالب ہونا. اپنا بھلا تو ہر آدمی چاہتا ہے، بلکہ ہر آدمی کیا ہر جانور بھی اپنی مصلحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی پوری محنت بھی کرتا ہے. کوئی جانور بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا. انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے. یہ خیر خواہی کا عمل یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کو ہر نبی نے سب سے پہلے کیا ہے. ہر نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے. دوسرے کی تکلیف سے پریشان ہونا، اوروں کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت دوسروں کے نفع میں استعمال کرنا، یہ خیر خواہی بہت بڑا عمل ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. پورے دین کو خیر خواہی قرار دیا کہ دین نام کس کا ہے؟ خیر خواہی. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہ. اللہ کے لیے خیر خواہی. یہاں اللہ کے لیے خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی یعنی اللہ کے ساتھ وفاداری. اپنی ذات کے لیے خیر خواہی بنے گی، اللہ کے ساتھ وفاداری ہوگی تو یہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا. اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پر یہ عمل کرنے والا بنے
اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب پر یہ عمل کرنے والا بنے، اور مسلمانوں کے ائمہ جو حکام ہیں جب تک وہ شریعت کا حکم، شریعت کے مطابق حکم کریں، ان کی بھی بات کو مانیں، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ عام سے عام انسانوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کریں۔ تو پورے دین کو خیر خواہی قرار دیا گیا کہ دین نام خیر خواہی کا ہے۔ یہ خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی، اپنی چیونٹیوں کو ہلاکت سے بچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرنے والے تھے۔ وہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں، تو یہ چیونٹیوں کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ ان کی جو ملکہ تھی چیونٹیوں کی، وہ بھی چیونٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا سارا لشکر یہ ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، اور ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے جسم والے ہیں، نظر بھی نہیں آتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ سارا لشکر ہماری قوم کے پاس سے گزرے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہ ساری کی ساری قوم ان کے پاؤں کے نیچے روتی جائے اور ہلاک ہو جائے۔ تو اس چیونٹی کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھا، ہمدردی کا جذبہ، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اس چیونٹی سے رہا نہیں گیا، اپنی قوم کی ہلاکت کو وہ برداشت نہ کر سکی کہ میری ساری قوم ہلاک ہو جائے۔ حالانکہ کتنی چیونٹیاں ہیں جو روزانہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روتی جاتی ہیں، اور کوئی ان پر رونے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خیر خواہی کا عمل کتنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کہ اس چیونٹی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اٹھا اور اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے ایک جملہ خیر خواہی کا اپنی قوم کو کہا، اپنی زبان میں کہا ہوگا۔ چیونٹی کی زبان اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سی زبان اس کی ہے۔ اگر آپ چیونٹی کو اپنے کان پہ سوار کر لیں اور سننا چاہیں کہ وہ کیا بولتی ہے، کس زبان میں بات کرتی ہے، تو بڑے سے بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہو جس کی سماعت بھی بہت زیادہ تیز ہو، وہ بھی سن نہیں سکتا کہ چیونٹی کیا رہی ہے۔ لیکن اس چیونٹی نے جو خیر خواہی کا جملہ، ہمدردی کا جملہ اپنے قوم کو کہا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے اس جملے کو خود سنا، اور اس چیونٹی کے اس بول کو اللہ تعالیٰ نے عربی فصیح زبان کے اندر سب سے افضل ترین کتاب قرآن پاک میں اس قرآن کی آیت بنا کر سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے نازل کیا، اور قرآن پاک میں اس کو نقل کیا گیا، اور بہت خوبصورت انداز میں کہ وہ چونٹی کہہ رہی ہے، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انداز ہے اس چونٹی کا۔ علماء کرام نے اس جملے پر کتابیں لکھی ہیں کہ اس چونٹی کے یہ خیر خواہی کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، جو کہ
چونکہ عربی زبان تو بہت ہی فصیح ترین زبان ہے اور اس کے اندر بلاغت کے بڑے اصول بیان کیے جاتے ہیں، تو اس چونٹی کے اس ایک جملے کے اندر 11-12 بلکہ اس سے بھی زیادہ بلاغت کے اصول جمع کیے گئے کہ اس نے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو نقل کیا، کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ چونٹی مکلف نہیں ہے، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے دنیا میں، باقی اس کے علاوہ مخلوقات مکلف نہیں ہے۔ مکلف نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذمے ایسے کرنے کے احکامات نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، بلکہ ان کے تکمیلی احکامات بھی ہیں۔ تکمیلی احکامات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے خلاف کرنے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ مکلف نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کو ہلاکت سے نہ بچاتی تو قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جاتی کہ تم نے کیوں اپنی قوم کو ہلاکت سے نہیں بچایا۔ لیکن اس کے باوجود چونٹی کے دل میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ کو اس چونٹی کا یہ خیر خواہی کا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو تو ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس امت کا کام ہی خیر خواہی ہے، اس امت کا مقصد حیات ہی خیر خواہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بھیجتے تھے۔ تو گویا کہ وہ چونٹی ساری امت کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے اپنے لسان حال سے کہ اے امت محمدیہ، دیکھو مجھے مکلف نہیں بنایا گیا خیر خواہی کا، لیکن میں نے بھی اپنی قوم کو جب ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا کہ یہ دنیا میں ہلاک ہو جائے گی تو میں نے ایک جملہ بول دیا، اور اس ایک جملے کی برکت سے وہ ساری کی ساری میری قوم ہلاک ہونے سے بچ گئی۔ ارے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن تمہاری زبانیں اتنی خشک ہو گئی کہ ایک جملہ زبان سے نکالنا مشکل ہو گیا کہ ارے اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک جملہ بولنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا کہ اب تم مجھ سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے، چونٹی سے بھی زیادہ آج عاجز ہو گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے نماز چھوڑ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ فرض ہے، بہت سارے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کی جا رہی ہیں۔ لیکن دیکھنے کے باوجود اتنی بھی خیر خواہی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے کہ بھئی ایک پیار محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ خیر خواہی کا جملہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دیکھو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرنا یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ
چونٹی ہمیں سبق سکھا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہمیں یاد دلوا رہی ہے۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک چونٹی نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کے قرآن میں گویا کہ تعریف کر دی۔ کتنا بڑا مقام ہے اس چونٹی کے لیے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں میرا تذکرہ کیا گیا، اس چونٹی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس جملے کو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری امت کو سنا کر اس امت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام دنیا میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانا ہے، خیر خواہی تمہارا کام ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے خیر پہ یقین کر کے زندگی نہ گزارے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی نہ گزارے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال نہ کرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرائض کو نہ چھوڑے، کوئی بھی اللہ کا بندہ جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بد اخلاقی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، خود غرضی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر ایک اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ خیر خواہی ہے سب سے بڑی۔ اچھا، اسی اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پر پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ سورت کا نام ہے سورہ نمل ہے، چونٹی کے نام پہ سورت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جب ایک چونٹی خیر خواہی کر رہی ہے اپنے قوم کو، صرف دنیا کی ہلاکت سے بچا رہی ہے، ایک جملہ بول کر، زندگی میں ایک ہی جملہ اس نے بولا جس سے اپنے قوم کو ہلاکت سے بچا لیا، اور اللہ کیا اس کا اتنا بڑا مقام بن گیا۔ تو جو لوگوں کے پیچھے مارے پھرے گا، یہ اپنے محلے کے گشت، مقامی گشت، بیرونی گشت، گھر گھر کی محنت، ایک ایک اللہ کے بندے کے بعد، نوجوانوں کے بعد، بوڑھوں کے بعد، تاجروں کے بعد، زمینداروں کے بعد، جو جا کر بار بار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے دین کی طرف بلائے گا، احکامات کی طرف بلائے گا، اور انہیں فرائض کی دعوت دے گا، ان کو دین کی طرف بلائے گا، تو یہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اس چونٹی نے ایک جملہ بولا ہے خیر خواہی کا، وہ اللہ کا اتنا بڑا مقام اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو جو گھر گھر لوگوں کے پیچھے مارا پھرے گا، انبیاء علیہ السلام کی طرح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور انسانوں کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور ناکامی اور ذلت اور رسوائی سے بچانے کی محنت کرے گا، وہ اللہ کا کتنا مقام والا بنے گا۔ پھر اسی صورت میں، اسی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قصہ سنایا اس امت کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو، ہوش میں آؤ۔ آج کسی نے پیسے جمع کرنے کو اپنا کام بنا لیا، اسی پہ بڑا فخر کر رہا ہے کہ میں اتنا مالدار بن گیا ہوں، میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے تو وہ عہدے پہ فخر کر رہا ہے، کسی کے بعد کوئی تاجر ہے تو وہ اپنی تجارت پہ فخر کر رہا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا کام بنا کے ساری زندگی اس میں لگائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا، ہدہد کا واقعہ سنایا قرآن پاک۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جو بہت کم نظر آتا ہے، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہر پرندے کے اندر کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اس ہدہد میں ایک خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت دور کے فاصلے سے پانی کا پتہ چلا لیتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر ہوا ان کو لے کے چلا کرتی تھی اور ان کے ساتھ پورا لشکر ہوتا تھا، مختلف جانور بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، ان میں ہدہد بھی ساتھ ہوتا تھا۔ جب پانی کی ضرورت پڑتی سلیمان علیہ السلام کو کہیں معلوم کرنے کی تو وہ ہدہد سے پوچھتے کہ دیکھو یہاں کہاں پانی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو ضرورت پڑی ہو پانی کی۔ تو انہوں نے جب دیکھا پرندوں میں تو ہدہد نظر نہیں آیا، تو سلیمان علیہ السلام بڑے غصے ہو گئے کہ یہ ہدہد مجھ سے اجازت تو لی نہیں ہے، بغیر اجازت کی یہ غائب کیسے ہو گیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔
سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو جب تلاش کیے دیکھا ان میں ہدہد نظر نہیں آیا، تو آپ نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ بغیر اجازت کے کیسے غائب ہو گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا ہدہد کے اوپر، اور غصے کے اندر سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لا اعذبنہ او لا اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، یہ ہدہد بغیر اجازت کے گیا ہے، اب اگر یہ کسی معقول وجہ سے غائب ہوا ہے بغیر اجازت کی، کوئی وجہ معقول ہے تو معقول وجہ سے گیا ہے تو میں اس کو سزا تو پھر بھی ضرور دوں گا بغیر اجازت کے جانے کی وجہ سے، چاہے کہ معقول وجہ تھی پھر بھی اجازت لینی چاہیے، اور اگر غیر معقول وجہ سے گیا ہے، بلا وجہ کے لیے چلا گیا ہے اور غیر حاضر بھی ہوا ہے، تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، کیونکہ سزا دینے میں آخری بات یہ کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور لیاتینی بسلطان مبین، اور اگر حدود سزا سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کوئی کھلی دلیل لے کر آئے کہ بھائی کیوں یہ غائب ہوا، کوئی پکی دلیل بتائے۔ اب یہ بات سلیمان علیہ السلام نے ابھی کہی تھی کہ ایک دم تھوڑی دیر کے بعد یہ حدود نظر آ گیا، وہ سامنے آ گیا، اور حدود نے جب سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے ناراض ہے، غصے ہیں، کیونکہ انسان جب غصے میں آتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ غصے کے اثرات نظر آتے ہیں، تو حدود نے وہ اثرات دیکھ کے پہچان لیا کہ سلیمان علیہ السلام غصے میں ہے، تو اس نے اس سے پہلے کہ اس کو سزا ملے اس نے ایسی بات کہی سلیمان علیہ السلام سے کہ سلیمان علیہ السلام بجائے اس کو سزا دیتے یا اس کو ذبح کرتے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو انعام دیا۔ کیا کہا اس نے؟ فقال احطت بما لم تحط به، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں ایسی بات کا علم لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، ایسی بات کی میں معلومات لے کر آیا ہوں کہ جس کی معلومات آپ کو بھی نہیں ہے۔ نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، انسانوں کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی، اور باقی حیوانات کے اندر تو واقعی ہوگا، لیکن وہ نبی جو عالم ہوتا ہے وہ شریعت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں اگر کسی کو معلومات زیادہ بھی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، اور یہ نبی کے اوپر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے حالات کا علم ہونا یہ کوئی بہت بڑی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے اس نے کہا، لیکن بات بہت بڑی تھی کہ بھئی آپ کو بھی میں ایسی بات کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی احاطہ نہیں ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں آپ کے پاس ابھی جو آیا ہوں قوم سبا کے پاس سے میں آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ قوم سبا یمن کے اندر آباد تھی، اور یمن میں صنعاء کے بعد، صنعاء یمن کا دارالخلافہ ہے، اس کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام معارب ہے، وہاں معارب کے اندر وہ آباد تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اور فلسطین اور معارب جہاں قوم سبا آباد تھی اس کے درمیان تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ حدود اپنی معلومات کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ جیتو کا من سبا ہے، سلیمان علیہ السلام میں آپ کے بعد کہاں سے آ رہا ہوں؟ قوم سبا کے بعد سے آ رہا ہوں۔ 3000 کلومیٹر جانا اور 3000 کلومیٹر واپس آنا، یہ 6000 کلومیٹر کا میں نے سفر کیا ہے، اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ میں بہت بڑی خیر خواہی کے کام کے لیے ان کی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ میں نے انہیں کیا دیکھا، انی وجدت امرأۃ تملکہم،
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ ملکہ بنی ہوئی ہے اور وہ راج کر رہی ہے سب پر، اور وہ عورت خود بھی اور اس کی جتنی بھی رعایا ہے جو اس کی مملوک ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اتنا بڑا جرم اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر، اللہ کے بنائے ہوئے سورج سے نفع اٹھا کر اللہ کے چاند سے نفع اٹھا رہے ہیں، اور اللہ نے جو ان کے جسم کو بنایا ہے اس جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی آنکھیں اور کان اور زبان اور دماغ اور ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے جسم کو استعمال کر رہے ہیں. اتنے انعامات اللہ نے ان کے اوپر کیے، یہ اس اللہ کو تو نہیں پہچانتے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ایک اللہ اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. احق من عبد، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے عاجزی کی جائے، اس کے سامنے تواضع اختیار کی جائے، اس کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کیا جائے. اللہ اس لائق ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی جائیں، اپنا مال قربان کر دیا جائے. احق من عبد، احق من ذکر. اور اللہ اس لائق ہے کہ اللہ ہی کا ذکر کیا جائے، اسی کی پاکی بیان کی جائے، اسی کی تسبیح بیان کی جائے، اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی بزرگوں کو بیان کیا جائے. اللہ اس لائق ہے. انصر من ابتغیا، اور وہ اللہ ہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. اجود من سئل، وہی سب سے بڑا سخی ہے. اوسع من آتا، سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا ہے. الملک لا شریک له، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی معین و مددگار نہیں، اس کے کوئی مشابہ نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں. والفرد ولا ند له، وہ ایسا یکتا اور تنہا بادشاہ ہے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں. وہی اللہ من لا تراہ العیون، جس کو دنیا کی انسانوں کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، انسانوں کے گمان میں وہ آ نہیں سکتا. ولا یصفہ الواصفون، ساری دنیا کے انسان جنات سب مل کے اس کی تعریف کریں، اس کی تعریف کو کوئی مکمل کر نہیں سکتا. یعلم مساقیر الجبال، جو ساری دنیا کے پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. ومکائیر البحار، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کی مقدار کو جانتا ہے. وعدد قطر الامطار، ساری دنیا میں جتنی بارش آج تک ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے اور قیامت تک جہاں تک ہوگی، اس میں کتنے خطرے برسائے گئے ہیں، ان خطروں کی تعداد کو اللہ جانتا ہے. وعدد ما ظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، ہر وہ چیز جس پہ دن کا اجالا آتا ہے، رات کی تاریکی آتی ہے، اس کی ساری تعداد اللہ کے علم میں ہے. ولا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. ولا ارض الارض، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کے اوپر کی سطح اس کے اندر کی تہ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. ولا جبل ما فی بحرہ، پہاڑ کے اوپر کی سطح اس کے اندر کی کوہ کو اس سے چھپا نہیں سکتی. ایسا علم والا، ایسا سننے والا کہ ایک وقت میں سب کی سننے والا ہے، سب کی سمجھنے والا ہے. وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور وہ قدرت والا ہے
ہر چیز پہ اس کی نگاہ ہے. ان ربک لبالمرصاد، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر ایک پہ اللہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے. وہ اتنی بڑی قدرت و طاقت والا اللہ جس کے امر سے ساتوں آسمان کھڑے ہو گئے، ساتوں زمینیں بن گئی، سورج اس کے امر سے بن گیا، چاند اس کے امر سے بن گیا، سمندر اس نے بنائے، درخت اس نے بنائے، درختوں میں ٹہنیاں بنانے والا اللہ، پتے بنانے والا اللہ، ان میں پھل بنانے والا اللہ، پھلوں کے اندر رنگ بھرنے والا اللہ، اور پھلوں میں مختلف ذائقے بھرنے والا بھی اکیلا اللہ ہے. جس اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا اور انسانوں کو ایک گندے قطرے سے کھنکھراتی ہوئی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے، بالکل بے حیثیت پانی سے ایک بہترین انسان بنانے والا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک گندے قطرے پر 3 اندھیریوں کے اندر بہترین خوبصورت شکل بنانے والا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہا ماں کے رحموں میں انسانوں کو شکل و صورت دینے والا. انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اس گندے قطرے سے بہترین آنکھیں بنانے والا، کان بنانے والا، دل بنانے والا، دماغ بنانے والا، ہڈیاں بنانے والا، گوشت بنانے والا، جسم میں خون کو دوڑانے والا، اور یہ سب سے خوبصورت مخلوق کو ایک گندے قطرے سے بنانے والا. وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ بات کس نے آ کر بتائی؟ حدود نے آگے بتائی. گویا کہ وہ حدود یہ بتا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس سے جو گیا ہوں بغیر اجازت کے گیا، یہ میری غلطی ہے، لیکن گیا تھا میں آپ ہی کے کام کے لیے، کیونکہ آپ کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے غیر کو سجدہ نہ کرے. نبی آتا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں کا یقین ٹھیک ہو، مخلوق کا یقین نکل کر خالق کا یقین پیدا ہو، مال سے زندگی بننے کا یقین نکل کر اعمال سے زندگی بننے کا یقین پیدا ہو، دنیا کی فکر ختم ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہو، لوگ اللہ کے فرما بردار انسان بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے. تو میں تو آپ ہی کے کام پہ لگا ہوا تھا، اور آپ کے کام کے لیے میں نے 6000 کلومیٹر کا سفر کیا. کتنا؟ 6000 کلومیٹر. گویا کہ میں اپنے بستر پہ سویا ہوا نہیں تھا، یا اپنے پیٹ پالنے کے لیے کہیں پھر نہیں رہا تھا کہ مجھے اپنے روزی کی وجہ سے میں گیا ہوں. میں اپنے ذاتی کسی کام کے لیے نہیں گیا. میں تو ایک قوم جو اللہ کے خیر کو سجدہ کر رہی ہے، اسی حال میں اگر مر گئی تو سیدھی جہنم کی آگ میں جائے گی. ان کی خیر خواہی، ہمدردی جو آپ کا کام ہے، اسی کام میں لگا ہوا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنا، اچھا اس میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پرندے کو بھی معلوم ہے کہ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امت ساری امتوں میں بہترین امت ہے، اور قرآن چیخ کے بتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے زندگی کے اندر بار بار امت کو بتایا ہے، اور آپ کے صحابہ کو یہ بات سمجھا کر پوری دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دیکھو تمہارا کام انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں لے کر جانا، ساری انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی، یہ تمہارا کام ہے. تمہارا کام مال جمع کرنا نہیں ہے، تمہارا کام زمیندارہ کرنا نہیں ہے، تمہارا مقصد حیات زراعت نہیں ہے، تمہارا مقصد حیات کارخانے چلانا نہیں ہے. یہ سارے تمہارے اسباب ہیں، یہ اسباب زندگی ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں. اتنا قرآن چیخ کے بتا رہا ہے بار بار. اللہ کے نبی زندگی میں امت کو بتایا، صحابہ کرام نے عملی طور پر پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر گئے اور ساری دنیا کی چیزوں کو قربان کیا. لیکن آج ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا کام کیا ہے. آج کہو نا بھائی لوگ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. کتنے کام بتاؤ کام. ارے اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈال دیں. حدود جیسا پرندہ، اس سے یہ معلوم ہے کہ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ پرندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا جرم
سب سے بڑا گناہ اللہ کے غیر پر یقین کر کے چلنا ہے، اللہ کے غیر پر اعتماد، اللہ کے غیر سے زندگی بننے کا یقین، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، اللہ کے غیر سے مانگنا، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر سے امیدیں، اللہ کے غیر کی طرف دوڑ لگانا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا، یہ غلط یقین، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہر نبی سب سے پہلے یہ جملہ خیر خواہی کا امت کو بولتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اللہ پر یقین کر کے زندگی گزارو، سارے اللہ کے غیر سے اپنی نگاہ کو ہٹاؤ، اپنے دل کے رخ کو اللہ کے غیر سے موڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ سے امیدیں باندھو، اللہ ہی کا خوف دل میں بٹھاؤ، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اس لیے کہ کام بنانے والا کون ہے، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، خوشیاں دینے والا کون ہے، غم دینے والا کون ہے، نفع و نقصان کا مالک کون ہے، موت اور حیات کا مالک کون ہے، کامیابی ناکامی کا مالک کون ہے، اس زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، سورج چاند ستاروں کا مالک کون ہے، سمندر کس کے امر سے چل رہے ہیں، بارشیں کس کے امر سے نازل ہو رہی ہیں، فرشتوں کا بنانے والا کون ہے، انسان جنات کا بنانے والا کون ہے، حیوانات چرند پرند درندوں کو بنانے والا کون ہے، جنت اور جہنم کو بنانے والا کون ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے، مانگنا کس سے چاہیے، مسائل ہر حال میں کس کے رجوع کرنا چاہیے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جب یہ دلوں میں یقین اترے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی غلط یقین کی، تو اس کی آنکھیں اللہ کے امر کے خلاف نہیں دیکھیں گی، اللہ کے حکم کے خلاف حرام چیزوں کی طرف اس کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی، یہ حرام کے سامنے اندھا ہو جائے گا، آنکھ کے ذریعے اللہ کو ناراض کر کے یہ لذت پوری نہیں کرے گا، اس کے کان حرام آوازوں کو سننے سے گونگے ہو جائیں گے، اس کی زبان، اس کے کان حرام آوازوں کو سننے سے بہرے ہو جائیں گے، اس کی زبان حرام بولنے سے گونگی ہو جائے گی، اس کے ہاتھ حرام کے کام کے لیے حرکت نہیں کریں گے، اس کے قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھیں گے، اس کی تجارت جھوٹ اور خیانت سے پاکیزہ ہو جائے گی اور سود سے پاک ہو جائے گی، اس کی ملازمت دھوکے بازی سے پاک ہو جائے گی، اس کی گھر کی زندگی غیروں کی ناپاک زندگی سے پاک ہو جائے گی، یہ ہر حال میں اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا، نبی کی سنتوں کا پابند بنے گا، یہ جہالت سے زندگی نہیں گزارے گا، قرآن و حدیث کے علم کے نور میں زندگی گزارے گا، یہ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ ہر وقت اس کو اللہ یاد ہوگا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں یہ ڈوبا ہوا ہوگا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا، پھر یہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، کسی کا یہ حق نہیں کھائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کینہ اور بغض نہیں رکھے گا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ یہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنے گا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا، ہر عمل کو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنے گا۔ جب اللہ پر یقین آ گیا اور اللہ ہی کی عظمت اور بڑائی دلوں میں اتر گئی، اب اس کا مقصود
اللہ کی رضا ہوگا، دنیا والوں دنیا کی رضا، اللہ کے غیر کو راضی کرنا اس کا مقصود نہیں ہوگا، دنیا طلبی اس کا مقصود نہیں ہوگی، شہرت ریاکاری اس کا مقصود نہیں ہوگی، اس کے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، پھر یہ اپنی جان اور مال کو گارے مٹی پر ضائع نہیں کرے گا کہ ساری زندگی گارے مٹی پہ جان لگا دی اور مال لگا دیا، اس کی ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی، بلکہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان بھی لگائے گا، اپنا مال بھی لگائے گا۔ اس لیے حضور نے کیا بتایا کہ یہ اللہ کے غیر پہ یقین کر کے چل رہے ہیں۔ یہ پہلا نمبر میں سارے نمبر آ جاتے ہیں، اتنے تبلیغ والے 6 نمبر کہاں سے لے کر آئے؟ یہ سارا قرآن میں ہے۔ اب جب حضور نے یہ بتایا تو سلیمان علیہ السلام نے، میں نے کیا کہا تھا کہ اس نے ایسی بات کہی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ آپ سوچ رہے ہو کہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس حدود کو کہا کہ بھئی تم یہ خبر لے کر آئے ہو نا، اب میں ایک دعوت نامہ لکھ رہا ہوں۔ کس کے نام پر؟ بلقیس کے نام پر۔ وہ دعوت نامہ لے کر تم دوبارہ جاؤ۔ کس کو دوبارہ بھیجا؟ حضور کو دوبارہ بھیجا۔ حالانکہ یہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ کسی کو آج تک نہیں ملی اور نہ ملے گی قیامت تک، کہ اللہ نے ان کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا، اور ہوا ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی، ہوا ان کو لے کے اڑتی تھی، تو جنات بھی ان کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ دعوت نامہ کسی جن کے ذریعے بھیجتے، اور جن تو بہت جلدی پہنچ جاتا۔ حضور تو اپنے پروں پہ اڑ کے جاتا نا، اس میں تو ٹائم لگتا ہے، اس میں کیا لگتا ہے؟ وقت لگے گا، ابھی اڑے گا 3000 کلومیٹر چل کر جانا، تو یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کسی جن کو بھیج دیتے۔ جس جن نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت اٹھا کر اتنی دیر میں لے کر آ جاؤں گا جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، وہ جن بھی موجود تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کو نہیں بھیجا۔ اچھا وہ بھی بیٹھے، وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے کی وقت کی مقدار کے برابر بلقیس کے تخت کو یہاں لے کر آ جاؤں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں جھپکی اور بلقیس کا تخت 3000 کلومیٹر میں پڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کے یہاں آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام اگر چاہتے تو اس کے ذریعے بھیج دیتے، اس کو بھی نہیں کہا، بلکہ دوبارہ اسی حدود کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا حالانکہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بادشاہ جو خطوط بھیجا کرتے تھے نا، وہ پرندوں کے ذریعے نہیں بھیجتے تھے، وہ انسانوں کے ساتھ بھیجتے تھے۔ انسانوں کو سفیر بنایا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے جو سفیر ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جو سفیر پرندے نہیں ہوتے، سفیر تو انسان ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غیر معمولی بات ہے کہ انسان کے بجائے کسی پرندوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ انعام ہے اس پرندے کے لیے، اس حدود کے لیے۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یہ حدود اس کے دل میں بلقیس اور اس کی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور اسے 6000 کلومیٹر کا سفر اکیلے اس نے کیا ہے۔ اب یہ دوبارہ یہی سفر کر کے جائے تاکہ بلقیس کے ایمان لانے کا اور اس کی ساری قوم کے ایمان لانے کا ثواب حدود کے اعمال نامے میں ہو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ آپ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے کہ علی تمہارے ذریعے ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو جو پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کے۔
تو یہ انعام اس حدود کو کس بنیاد پہ ملا؟ خیر خواہی کے جذبے پہ۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ پرندہ کے بھی اعمال نامہ ہوتا ہے کیا؟ انسانوں کا تو اعمال نامہ ہوگا، کیا کیا تھا ایک ایک بات کا پوچھا جائے گا، اعمال لکھے جائیں گے، تو پرندوں کا بھی کوئی صحیفہ ہوتا ہے، اعمال نامہ ہوتا ہے کیا؟ پرندوں کے لیے پرندے کوئی ان کو مکلف تو ہی نہیں ہو، ان پر کوئی احکامات تو نہیں ہیں، احکامات تکلیفی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر، ان پہ سارے عوامل تکوینی ہیں، جو احکامات دیے کہ انہوں نے کرنے اس کا انکار تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ اس امت کے لیے بہت بڑا سبق بنایا گیا کہ پرندہ بھی اگر خیر خواہی کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے نقل و حرکت کر رہا ہے، اور ہماری تبلیغی زبان میں گشت کر رہا ہے، خصوصی گشت 6000 کلومیٹر ایک مرتبہ ہو کر آیا، خود گیا اپنے پیروں میں پیدل سفر، وہ گاڑی پر جہاز پر نہیں گیا بلکہ وہ خود ہی اپنے پیروں پر گیا ہے۔ تو یہ امت کو سکھایا گیا اور سبق دیا گیا کہ دیکھو یہ خیر خواہی کتنا بڑا عمل ہے، پرندہ کر رہا ہے۔ اسے بعض روایتوں میں آتا ہو سکتا ہے ضعیف روایت بھی ہو، لیکن ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض ایسے مخلوق ہیں جو انسان نہیں ہے لیکن قیامت کے دن وہ انسانوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے، ان میں ایک یہ حدود بھی ہوگا، یہ حدود یہ بھی انسانی شکل دی جائے گی اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم خود یہ دعوت نامہ لے کر جاؤ اور یہ دعوت نامہ جا کے بلقیس کو دے کر آؤ، اور پھر وہاں سے کارگزاری میں لے کر آؤ کہ وہ یہ دعوت نامہ پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا، پتہ لگے کہ کیا ہوا، کیونکہ کارگزاری بھی ضروری ہے۔ کسی کو دعوت کے کام کی ذمہ داری دی جائے، گشت میں بھیجا جائے، کارگزاری نہ سنی جائے تو آدمی کام ذمہ داری سے نہیں کرتا۔ اگر یہ پتا ہو کہ کارگزاری ہوگی تو پھر ذمہ داری سے کام کرے گا، تو کارگزاری بھی سنانی ہے، اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ پتہ لگ جائے گا۔ تو حدود کو جب یہ کہا گیا تو حدود نے کوئی عذر نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام میں بھی ایک مخلوق ہوں اور میں اپنے پروں پہ اڑ کے جاؤں گا، 6000 کلومیٹر کا سفر میں کر کے آیا ہوں ابھی، اور میں نے آپ کو ساری خبر دے دی، آپ کے پاس بھی جنات موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھ سے جلدی پہنچا دیں گے دعوت نامہ، کسی اور کی ذمہ لگا دیں، مجھے تھوڑا آرام کرنے دیں۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدود جو اڑتا ہے نا، یہ پیٹرول کے ذریعے نہیں اڑتا، کیا خیال ہے اس کو پیٹرول ڈالا جاتا ہے یا ڈیزل سے چلتا ہے یا اس میں گیس ڈالی جاتی ہے، یہ اپنے پروں پہ چلتا ہے، پروں پہ اڑتا ہے۔ جیسے ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں تو ہم بھی تھکتے ہیں زیادہ چل کر، ایسے پرندہ پروں پہ اڑ کے بھی تھک جاتا ہے۔ لیکن حدود نے کوئی عذر نہیں کیا، یہ قیامت تک کے آنے والی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب دین کی محنت کا تقاضا آ جائے، انسانیت کی خیر خواہی کا کام آ جائے، لوگوں کی جنت و جہنم کا مسئلہ آ جائے، تو اپنی جسم کو نہ دیکھو، اپنی تھکاوٹ کو نہ دیکھو، جان جا رہی ہے تو جائے، قربانی ہو رہی ہے تو ہو، لیکن کوئی اللہ کا بندہ جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ اپنی سعادت سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کے انسانیت کی ہدایت والے کام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو حدود خوشی خوشی اس دعوت نامے کو لے کے دوبارہ گیا اور دوبارہ 3000 کلومیٹر کا سفر کیا، اور جب وہاں پہنچا ہے تو بلقیس اپنے محل کے اندر سو رہی تھی، دروازہ بند تھا، اندر کیسے جائے؟ تو اس نے دیکھا ایک روشن دان ہے، اب انسان جاتا اور روشن دان سے جا نہیں سکتا تھا، روشن دان تھا، وہ روشن دان سے اندر چلا گیا اور جا کر وہ دعوت نامہ بلقیس کے سینے پہ رکھا یا اس کی مسیری پہ رکھ دیا، اور دوبارہ جا کر روشن دان میں بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوت نامے کو پڑھنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، بلقیس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا یہ دعوت نامہ آیا ہوا ہے، یہ خط آیا ہوا ہے میرے نام پر۔ اس نے خط کو فوراً پڑھا
کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ دعوت نامہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بلقیس کے نام ہے، اور شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھو تم فرما بردار بن کر آ جاؤ، تکبر نہ کرنا. بس یہ دعوت نامہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ فرما بردار بن کر آ جاؤ، ایمان والے بن کر آ جاؤ. اللہ پر ایمان لانے کو چھوڑنا تکبر ہے. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو مانو اور ایمان لے آؤ. اس نے جب یہ دعوت نامہ پڑھا تو فوراً اس پر روب طاری ہو گیا، بہت زیادہ اس پہ روب طاری ہو گیا. اس نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی کہ بھئی یہ دعوت نامہ لانے والا سفیر صاحب کہاں ہے. وہ سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ ہیں، وہ سفیر لے کر آئے گا نا دعوت نامہ. اس نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی بھئی سفیر کہاں جو دعوت نامہ لایا ہے. اگر وہ تحقیق کرتی اور اس کو کوئی بتاتا کہ بھئی یہ دعوت نامہ تو یہ پرندہ لایا حدود جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے اسے یقین آتا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بادشاہوں کے جو خطوط آتے ہیں وہ تو انسان لے کر آتے ہیں. چلو سلیمان علیہ السلام کی جنات میں سخت ہے، کوئی جن لے کر آ جاتا، پرندے تو لے کر نہیں آتے. لیکن اس پہ دعوت کا اتنا روک پڑا کہ اس نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی. اس نے فوراً اس دعوت نامے کا اثر لے کر اپنے مشورے والوں کو جمع کیا کہ بلاؤ سارے مشورے والوں کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ بلقیس کافرہ تھی، سورج کی پجاری تھی، لیکن مشورے کی اہمیت کو جانتی تھی. اس لیے وہ سارا نظام مشورے سے بناتی تھی، کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتی تھی. اس نے مشورہ کو بلایا. اچھا یہاں پر ایک بات ہوتی ہے، اس کا تو فرعون ہے نا، فرعون وہ بھی مشورہ کرتا تھا لیکن وہ بڑا بیوقوف تھا، اس کو مشورے کے آداب نہیں آتے تھے. اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کیا تو اپنے مشورے والوں کو کہا کہ دیکھو ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. جو میں رائے دے رہا ہوں نا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، بس یہی رائے ہے، یہی صحیح راستہ ہے، میں اور کسی کی سنوں گا نہیں، بس میں نے قتل کروانا موسیٰ علیہ السلام کو. تو بے وقوف تھا، ناکام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا قتل کرا تھا، خود ہی غرق ہو گیا. یہ بلقیس مشورے کی اہمیت بھی جانتی تھی، مشورے کے آداب بھی جانتی تھی. اس نے مشورہ کیا پورے آداب کے ساتھ. اس نے کیا کہا، اپنے مشورے والوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدوا. انہوں نے کہا کہ اے میرے سرداروں، اپنے مشورے والوں کو بڑا احترام کرتے ہوئے کہا، اے میرے سرداروں، امیر اپنے مامورین کو عزت دے گا تو مامور کے دل کے اندر بھی رائے دینے کی، اچھی رائے دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو کہا میرے سرداروں یہ بتاؤ، دیکھو مجھے یہ دعوت نامہ آیا ہے، اب مجھے تو مشورہ دو کہ میں کیا کروں. میں کوئی کام بھی تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کروں. اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا. مشورے والے بڑے سمجھدار تھے اور مشورہ انہوں نے بڑے آداب کے ساتھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، لڑنے کے لیے پورے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے. آپ جو فیصلہ کریں گی ہمیں وہ منظور ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پورا حوالہ کر دیا. آخر قصہ یہ ہوا کہ بلقیس مسلمان ہوئی، ان کی قوم مسلمان ہوئی، اور یہ سارا قصہ اللہ نے سنایا. اس امت کو، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، نہ بلقیس کو پتہ ہوگا، نہ ان کی قوم کو پتہ ہوگا، نہ حدود کو پتہ ہوگا کہ ہمارا قصہ آخری امت کو سنایا جائے گا. اور ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی جائے گی کہ دیکھو ایک حدود نے خیر خواہی کا کام کیا ہے، نبی کی معاونت کی ہے، نبی کے کام میں اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا 12,000 کلومیٹر کا خصوصی گشت کا ذکر بھی کیا
کہ 12,000 کلومیٹر اس نے گشت کیا، کتنا قربانی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ دین دنیا میں زندہ کب ہوگا؟ جب دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور وہ خیر خواہی نقل و حرکت پر آمادہ کرے۔ صرف خیر خواہی کر کے گھر بیٹھے رہے، اپنی دکان پہ بیٹھے رہے کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن نہ بیوی کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار ہے، نہ کاروبار چھوڑنے کو تیار ہے، نہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نہیں، نقل و حرکت کرنی پڑے گی، اپنی جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا، اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا، اور نقل و حرکت بھی قربانی کے ساتھ۔ تھکا دینے والی نقل و حرکت، تھکا دینے والی محنت، گھلا دینے والی فکر اور رلا دینے والی دعائیں، اور پھر اس نقل و حرکت، یہ نقل و حرکت ہو اور اس میں ایمان اور عبادات اور علم اور ذکر اور اچھے اخلاق اور اخلاص اور دین کے لیے جان و مال لگانا، یہ ساری صفات کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہو، ان صفات سے خود بھی آراستہ ہوں اور اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی جائیں اور اس کے لیے قربانی دی جائے، اور یہ ساری قربانی اور ساری نقل و حرکت مشورے کے مطابق ہو۔ مشورے کے بغیر امت کی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس امت کو چونکہ پیدا ہی نقل و حرکت کے لیے کیا گیا، خیر خواہی کے لیے کیا گیا، کنتم خیر امت کا لقب اسی لیے ملا کہ اخرجت للناس، اس کے مزاج میں خروج رکھا گیا ہے، نقل و حرکت اس کے مزاج میں ہے۔ اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ خیر خواہی والا کام، معروف کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکیوں کی طرف بلانا اور منکرات سے روکنا، ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ہر اس کام سے لوگوں کو بچانا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ انسانیت کو جنت میں لے جانے والے اعمال کے لیے تیار کرنا اور جہنم میں جانے والے کاموں سے روک لینا اور انسانیت کو جنت میں لے جانے والا کام کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو کپڑے پہنا دینا، بے روزگار کو روزگار دلوا دینا، یہ بھی خیر خواہی شمار ہوتی ہے، اور واقعی یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی ہمدردی ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی اور سب سے بڑا نفع پہنچانے والا کام کیا ہے کہ انسانیت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرنا، کہ سارے انسان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، دلوں کے اندر سے مال کا یقین، ملک کا یقین، عہدوں کا یقین، تجارت و زمینداری کا یقین، اللہ کے غیر کا یقین نکلے اور صرف ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں آئے، مال سے زندگی بننے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور احکامات سے اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے بننے کا یقین دلوں میں آئے، اور دنیا کی فکر، دنیا کی دوڑ، دنیا کی طرف توجہ ختم ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہو، آخرت کی طرف دوڑ لگے۔ اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور نافرمانی والی زندگی ختم ہو کر فرما برداری والی زندگی وجود میں آ جائے، جہالت والی زندگی ختم ہو کر قرآن و حدیث کا علم، اس کے نور میں زندگی گزارنے والے سب بن جائیں، اور اللہ سے غفلت والی زندگی ختم ہو کر اللہ کی یاد والی زندگی وجود میں آ جائے، حقوق کی پامالی والی زندگی ختم ہو کر ظلم ختم ہو جائے اور بے انصافی ختم ہو جائے، حقوق کی پامالی ختم ہو اور حقوق کی ادائیگی اور عدل و انصاف اور احسان اور ایثار والی زندگی وجود کے اندر آ جائے، اور خود غرضی والی زندگی ختم ہو کر، عصبیت والی زندگی ختم ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے والی زندگی وجود میں آ جائے، اور دنیا کے گارے مٹی پر اپنی زندگی کو کھپانے کے بجائے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے ہر ایک اپنی جان کو کھپانے والا بنے، اپنا مال لگانے والا بنے، اپنی صلاحیتوں کو لگانے والا بن جائے۔ یہ کام اللہ نے دے کر بھیجا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ واقعات سنا کر کئی پرندوں کے کبھی چیونٹی کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں، پرندے کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک بڑائی کا لکڑی کا کام کرنے والا جس کا نام حبیب نجار ہے، اس نے اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کا دل جو سورہ یاسین ہے اس کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا وهم مهتدون۔ ایک لکڑی کا کام کرنے والا اس کا کیا مقام ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اسے اپنی قوم پر رحم آ گیا، اپنی قوم کی خیر خواہی میں بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا انکار نہ کرو، ان کی بات کو رد نہ کرو، بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ اپنے بھی ایمان کو ظاہر کر دیا، آخر ان کی جان قربان ہو گئی، قوم نے ان کو بھی شہید کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ کہہ گئے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو ان کے لیے خیر خواہی کا کام کیا ہے اللہ نے اس کی برکت سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ نے میرا بہت زبردست اکرام و اعزاز کیا ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے مجھے اپنا مہمان بنا دیا۔ تو اس بڑائی کا ذکر، لکڑی کا کام کرنے والے کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، اور اس امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام دنیا میں اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام ہے، خیر خواہی ہمدردی تمہارا کام ہے، اس کے لیے جان دی گئی ہے، اس کے لیے مال لگانا ہے، اس کے لیے سرحدیں لگانی ہے۔ فرعون کی قوم کا آدمی قبطی وہ ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے جو خیر خواہی کے جملے کہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا۔ اس امت کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا کام کیا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ آج یہ جانیں لگے گی، یہ مال لگے گا، یہ صلاحیت لگے گی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے، اور اس پہ جان و مال لگا کر اپنی خواہشات سینوں میں رہ جائیں گی، یہاں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکے۔ یموت احدهم وحاجته فی صدره لا یستطیع لها قضاء، اس حال میں موت آئی کہ حاجت بھی پوری نہ کر سکے اور وہ اندر سینے میں رہ گئی، لیکن اللہ ایسے قدردان ہے جو یہ جان و مال کو لگائیں گے اللہ کے دین پر، اس کے لیے قربان ہوں گے، جانوں کو لگائیں گے، مال لگائیں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، جوانیوں کو لگائیں گے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی دیوانی کے لیے نہیں ہے، خواہشات کے لیے نہیں ہے، اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم بھی اصحاب کہف جو نوجوان تھے ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بچاؤ، کہ ایسے نوجوان جو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، اصحاب کہف یہ 7 نوجوان تھے جو بڑے خاندان کے لوگ تھے، بڑے بڑے سرداروں کے لوگ تھے، کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے مزے چھوڑے، اپنے بنگلوں کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے۔ اللہ نے اتنا بڑا ان کا اعزاز کیا، اتنا اکرام اللہ نے کیا کہ 309 سال تک غار میں سلا کے رکھا اور زندہ رکھا، بغیر کھائے پیے رکھا، اتنی بڑی کرامت اللہ نے ان کے اوپر ظاہر کی۔ اور پھر اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ سنت کے نوجوانوں کو خاص طور پر بتانے کے لیے۔ آج نوجوان کم نظر آ رہے ہیں، حالانکہ نوجوانوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ جوانی اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دی ہے، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ اصحاب کہف اب یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا ان کو مقام ملا ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ
ساری امت کے ایمان کو بچانے کی محنت کرے گا اور ساری امت میں ایمان کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا اور پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا، اس کے لیے اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، وہ اللہ کے کتنا قیمتی بنے گا۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ حاجتیں قربان ہوتی تو ہو جائیں، خواہشات قربان ہوتی تو ہو جائے، لیکن اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کنبہ، ان میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ اللہ ساری خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کریں گے، اعلیٰ پیمانے پر جنت میں جاتے اعلان ہوگا اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ اے جنت والوں سن لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں یہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ موت کا خوف ساری نعمتوں کو بلا دیتا ہے۔ کسی کو موت کا خوف لگ جائے اس کو اپنے بگلے میں مزہ نہیں آئے گا، گاڑیوں میں مزہ نہیں آئے گا، کھانا کھانے کے دل نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر پہلے یہ غم دور کیا جائے گا کہ آپ موت کا خوف نکال دو، کوئی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ اِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا۔ اب ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا کے حکیموں کی دوائی کھا لے، ساری دنیا کے ڈاکٹر زور لگا لیں، لیکن کسی بھی انسان سے اس کے بڑھاپے کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور بڑھاپا ساری نعمتوں کو فائدہ اٹھانے سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ نعمتیں موجود ہیں لیکن فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ تو جنت میں اللہ یہ اعلان کروائیں گے کہ سب جوان رہو گے، اب کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اب کبھی بیمار نہیں ہوں گا۔ چلتے چلتے آدمی بیمار ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو یہ خوف بھی ختم کہ اب کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور چوتھا اعلان کیا ہوگا؟ اِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا۔ اب ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے نعمتوں میں رہنے والے۔ ایک دم ایسا سوال آیا کہ رات کو وزیر اعظم ہے اور صبح جو ہے وہ وزیر اعظم ہو گئے، رات کو بلینوں کے مالک ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، اور ایک دم ایسا دیوالیہ ہوا کہ بجائے روڈ پہ بھیک مانگ رہے۔ کتنے واقعات ہیں جنت میں، یہ خوف بھی ختم ہو جائے۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کے بہترین نعمتیں، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان نہیں۔ آج موقع ہے اپنی زندگی کی قیمت کو وصول کرنے کا کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو، مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پہ لگا دیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کو امتی بنایا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے کام والا بنایا ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ بن کر ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے، اپنی جانیں بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، یا تو اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہوگا یا ہماری خبریں دنیا کے دب بنیں۔ اس کے لیے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تک دین کو سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کو دنیا میں پھیلانے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم اللہ سے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر۔ اللہ بہت معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اب یہ بقیہ زندگی یہ حضور پاک علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنا کے ہم زندگی گزاریں گے، بقیہ زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے میں لگائیں گے۔
ایک نمبر پہ اللہ کے دین کو رکھیں گے، دین کی محنت کے تقاضوں کو رکھیں گے، اور اپنے بیوی بچے اور اپنا کاروبار، اپنی تجارت اور زمیندارہ اور ملازمت اس کو نمبر 2 پہ رکھیں گے۔ جب دین کا تقاضا آئے گا، دین کی محنت کا تقاضا آئے گا، تو دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کو مختم کریں گے، اپنے تقاضوں کو مؤخر کریں گے، اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جائیں گے۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ایک گزارش یہ ہے، نیت تو آپ نے کر لی ہے، اب آپ میں کس نے اٹھنا نہیں ہے، اب تقاضا چل رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور سارے مجمع کو قبول کروانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ احباب کہ جو نقد تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، جماعتیں ہوں، افراد ہوں، اور اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ واقعی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے اپنے اصل کام کو کام ہی نہیں بنایا اور اب دنیا کی چیزوں کو کام بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ہماری برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب اس کام کو اصل کام بنائیں گے اور اس کے نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے۔ صرف وہ احباب جو نقد تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com